بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کھلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری سے دیکھتا ہے۔ اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ، جو شیطانی تکون کے اوپر پراسرار علامات کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کے بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر جو جوتا کھا کر رخصت ہوا، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں، یہ تو دعوی نبوت کے مترادف ہے، اور دجال پہلے ایسا ہی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں، ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ فرعونی لہجہ تو دعوی خدائی کی ہم مانا ہے، اور دجال آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو حضرات اس رائے کو اہمیت دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو احادیث کا علم نہ ہونے اور غلط فہمی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں، یہ لوگ معذور ہیں۔ کچھ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد مثلا یہودیت کی خدمت اور مسلمانوں کو دجالی فتنے سے بے خبر رکھ کر دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ خود دجال ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدجال الاکبر سے پہلے 30 چھوٹے دجال نکلیں گے۔ ایک حدیث میں تو 70 سے کچھ اوپر دجالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں اعداد اپنی جگہ درست ہیں۔ کچھ دجالی بی کیٹیگری کے ہوں گے، کچھ سی کیٹیگری کے۔ پہلے 30 ہوں گے، دوسری قسم 70 سے کچھ اوپر ہوگی۔ احادیث کو جس نے سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے اسے یقین ہے کہ دجال کوئی ملک نہیں، ایک متعین شخص ہے جس کو انسانوں کی آزمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دجال اور دجالیت پر اپنی مشہور کتاب مارکہ ایمان و مادیت کی صفحہ 135 پر فرماتے ہیں، جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں وہ تو تراتر معنی کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گی۔ وہ ایک خاص اور معین زمانے میں ظاہر ہوگا جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس کے لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو عروج و غلبہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کے فلاح اور مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف کو وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کے قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عذر کے اقتدار و سیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے، اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبیعہ کے وسائل و ذرا کا بہت بڑا ذخیرہ ان کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے آثار وہ مشرق عربی اور مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات و مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں جس میں یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ اس عبارت کو غور سے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے تینوں سوالات کے جوابات آتے ہیں۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا؟ لیکن ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے۔ فی الحال ہم اپنے پہلے سوال پر چل رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، اگرچہ امریکہ کی دجالی خصوصیت میں شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پر پرستی قائم ہے، دجالی تہذیب ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورگلانے سے دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمین خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، امریکہ بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے، اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئی محیر العقول چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود امریکہ دجال نہیں، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں، یہ ایک متعین شخص کا نام ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر ان حدیث پر جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال الاکبر مسیح کاذب ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا۔ وہ دجال المسیح کاذب ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔
اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر اہل ایمان چاہے خواندہ ہو یا نہ خواندہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ مذکورہ بالات احادیث صراحت کے ساتھ المسیح دجال کے خدوخات اور شخصیت کی پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق دجال ایک نوجوان ہوگا، وہ تند و تازہ اور بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن وہ کافر کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو یا ہارڈویئر کا ماسٹر یہ وہ لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسے ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم اقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا اس سے اتنا ہی مضبوط محفوظ رہے گا، کیونکہ دینی تعلیم اقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ لفظ تجریدی انداز میں لکھا ہوگا، یہ قابل ادراک انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑھنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور ہمارا ایمان گدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے سچے خیر خواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ بات دور ہوتی چلی گئی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں، یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو کچھ اضافی صلاحیتوں اور حیوانیتی جبلتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے عام انسانوں کو سمجھ میں نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، اور ان کو آیات و احادیث کے ذریعے یقین دلایا ہوگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے۔ اس کے شعبدن دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو، لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری اور مغرب کے مادہ پرست شہوت تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکے باز کی جھوٹی دلیلوں کے سحر میں آ جائیں گے۔ جب سے اللہ نے ذریعت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مابعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کے وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ تمہارا رب میں ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آئیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارے رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجالی جناتی قوتوں کا حامل ایک نیم انسان نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل و دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمان سے کہیں گے کہ اس کے خبیث قضاء کی طرف نکلنے سے تمہارے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ صارفین، حدیث کا فرمان ہے کہ دجال کی شعبت بازی اور مسمر یزمی کی وغیرہ دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو یا ممکن ہے۔ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ سے کہیں گے کہ اس حرکتیں اور اظہار ثانیہ جنات کی طرح ہیں۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوش شرابہ ایجادات اور محیر الالقوار تجربوں کے تناظر میں دجالی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے: ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر الالقول مہارت کا حامل ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہے، بے وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، شاعر، مقرر، سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کے پروفیسر گرین فیلڈ نے آج سے 10 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی پوری یادداشت
मेमोरी को कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें, जो तकरीबन 100 ट्रिलियन खलियों सेल पर मुश्तमिल होती है और जिनमें 100 बिलियन खीले गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दी रिचर्ड डम्बले, रिचर्ड BBC 1, 1 दिसंबर 1999। जरा सोचिए, आज 10 साल बाद वो इस मंसूबे में कहाँ पहुँच गए होंगे। एक ताकतवर मुमकिन हकीकत जिसका इंकशाफ डॉक्टर सोहन ने नहीं किया, यह है कि अमल माकूस ज़्यादा आसान है। अमल माकूस यह है कि मेमोरी किसी कंप्यूटर से इंसानी जहन को अपलोड की जाए, उस सलाहियत के साथ काट छांट हज़फ करने और महारतों को नुमायाँ करने की क़ुव्वत भी आ जाती है। मसलन के तौर पे एक PhD इंजीनियरिंग रखने वाले आदमी या किसी मुमताज़ इंजीनियर की यादाश्त मेमोरी के साथ एक बेहतरीन सर्जन और साइंसदान की यादाश्त भी अपलोड कर दी जाए तो एक सुपरमैन की तख्लीक का रास्ता हमवार हो जाएगा। एक ऐसा आदमी जो सब शोबों में महारत रखता हो, बेहतरीन इंजीनियर, साइंसदान, सर्जन, सियासतदान, आलिम, मुकर्रर शायर, मनसूबा साज, मैनेजमेंट का माहिर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मिसाली आदमी, बनी दाऊद का आलमी बादशाह, अल दजालुल अकबर, मलऊनुल आज़म, मगरिब की तजर्बा गाहों में उस पर दिन रात काम जारी है। आप ज़रा तसव्वुर करें, इंसान की शख्सियत उसकी याददाश्त से ही होती है। अगर ये याददाश्त किसी से चुरा ली जाए तो वो नहीं रहेगा। इसी तरह अगर एक फ़र्द की याददाश्त दूसरे फ़र्द को मुंतकिल कर दी जाए तो वो शख्स बन जाएगा जिसकी याददाश्त चुरा ली गई थी। उस तरीके से मेमोरी को जिंदा रखकर इंसान को जामे माना और दानवी बनाया जा सकता है। दज्जाल वक्ती तौर पर गैर कानूनी लगेगा, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद वो अल्लाह ताला की नज़र में इतना हकीर, पस्त और जलील होगा कि अल्लाह ताला को और उस ज़माने के अहले ईमान मुक़र्रबीन को उसकी कुछ परवाह ना होगी। जैसा कि यहूदी साइंसदानों को फर्जी सुपरमैन बनाने के लिए वसाइल मुहैया होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई परवाह नहीं। साइंस की मैदान में उनकी सारी तुरुत फुरुत के बावजूद उन पर जिल्लत व ख्वारी के मुहरान को रास्ता नहीं दे रही है।